اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب الشاکرین یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام۔ جناب قمبر علی خان اور سید بادشاہ میر انوار صاحب۔ قمبر علی خان پشاور بالامڑی کا ایک مشہور خان تھا۔ اپنے دور میں وہ بہت بڑے عالم و فاضل انسان تھے اور شریعت کا پابند حنفی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان کے دل میں شیعہ مذہب سے نفرت تھی۔ کلایا میں سید میر انور شاہ سید زیادہ تر لوگوں کو شیعہ مذہب کی طرف لے آئے تھے۔ جناب قمبر علی خان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ قمبر علی خان علم شریعت اور خان تھا اور دولت کے نشے میں سرشار تھا۔ تیرا بھی آتا جاتا تھا۔ آپ جب تیرا جاتے تو بادشاہ میر انور شاہ صاحب سے بہت زیادہ بغض و نفاق رکھتے تھے۔ سید میر انور شاہ سید کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ جب کلایا کے قریب جاتا تو اپنا چہرہ چادر میں چھپاتے تھے یا پھر اپنی لنگی کے شملے کو اپنے آنکھوں کے اوپر ڈالتا تاکہ بادشاہ میر انور شاہ صاحب کے گھر کی دیواروں کو نہ دیکھے۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اس کا وجود عشق انوری کی شمع چلے گی، اور پھر یہ تعظیم کی وجہ سے جو عظمت بادشاہ میر انور شاہ صاحب کی ہے وہ ان کے گھر کی دیواروں پر نظر نہیں کر سکتا۔ شروع میں قمبر علی خان سید میر انور شاہ سید کے دشمنوں میں تھا، کیونکہ وہ معرفت پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ شریعتی بندہ تھا۔ اس نے کئی بار سید میر انور شاہ صاحب کو دھمکی بھی دی تھی، لیکن حق نے اس کی رہنمائی کی۔ ایک دن سید میر انور شاہ سید پشاور کے شہر کے صفانی بازار میں پکر کے لباس میں ملبوس اور قمبر علی خان گھوڑے پر سوار جب سید میر انور شاہ سید کے قریب پہنچا تو وہ فقیر کے لباس میں تھا۔ قمبر علی خان نے اسے کہا کہ اے فقیر، راستے سے ہٹ جاؤ۔ سید جو فقیر کے لباس میں تھا جواب نہ دیا۔ اس پر قمبر علی خان نے گھوڑے کو ایڑ ماری، لیکن گھوڑے کو کیا مجال کہ حرکت کرے۔ جب سید میر انور شاہ صاحب جو کہ فقیری کے لباس میں تھے، جب قمبر علی خان کو محبت و مودت کی نگاہ سے دیکھا اور چلا گیا، صرف اتنا بتایا کہ میں کلایا میں تمہارا انتظار کروں گا، یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور جناب قمبر علی خان کے دل پر وار کر دیا۔ جب قمبر علی خان اپنے گھر چلی گئی تو اپنے حجرے میں بیٹھا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اتنے میں بادشاہ سید میر انور شاہ سید اس پکر کے لباس میں ان کے گھر کے دروازے پر گئے اور دستک دی کہ قمبر علی خان باہر نکلو۔ اتنے میں ان کا ایک خادم باہر نکلا اور دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ خادم نے قمبر علی خان سے کہا کہ باہر فقیر آیا ہے۔ جناب قمبر علی خان نے خادم سے کہا کہ اسے کہو جاؤ، قمبر نہیں ہے۔ خادم باہر آیا اور فقیر سے کہا جاؤ، قمبر نہیں۔ تو اس فقیر نے جو کہ سید میر انور شاہ سید تھا، اس نے کہا کہ اسے بولو وہی فقیر دوبارہ آیا ہے۔ جب خادم نے کہا کہ وہی فقیر آیا ہے تو قمبر دوڑ کے آیا اور دیکھا دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ جناب قمبر علی خان کی کیفیت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے خاندان والوں نے ڈاکٹروں اور طبیبوں کو بلایا، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔
जब कुछ दिन गुजरने के बाद होश में आ गई तो उसके दिल में अनवरी शमा जल गई थी। जब डॉक्टरों और तबीबों को देखा तो जनाब कंबर अली खान पर सैयद मीर अनवर शाह सैयद के रहम करम की वजह से उन पर इल्हाम होने लगे और उसकी ज़ुबान पर सबसे पहले ये कलाम जारी हो गए, चिपरांस दमा खबर नवे तबीबा, चिपरांस दमा खबर नवे तबीबा, द मरज इलाज बच्चों कवे गरीबा। जनाब कंबर अली खान ने जब तबीबों को देखा तो कहने लगे कि ए तबीबों, तुम क्या जानो मेरा इलाज, मैं कोई बीमार नहीं, मैं अगर बीमार हूँ तो मोहब्बत व इश्क का बीमार हूँ। मेरा इलाज इन तबीबों की बस की बात नहीं, मेरा इलाज सिर्फ वो कर सकता है जिसकी वजह से मेरे दिल पर मोहब्बत की वार हुई है। मुझे उस तबीब के पास ले चलो। ददीदन रंजूर मुख्ताज द तबीब न दे, ददीदन रंजूर मुख्ताज द तबीब न दे, सो मुजदाद वसल नवीला हबीबा। जनाब कंबर अली खान फरमाते हैं कि एक आशिक अपने माशूक का दीदार न करे तो इनका इलाज तबीब नहीं कर सकता। उनका इलाज यार की मुलाकात में होता है। जब यार को देखूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ए कंबर अली तैयार इंतजार हो सा, ए कंबर अली तैयार इंतजार हो सा, तो मेहदी बदशाही रागलान करीबा। जनाब कंबर अली खान फरमाते हैं कि अब से मेरी जिंदगी हकीकी जिंदगी शुरू हो गई और अब से मेरी जिंदगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इंतजार में बसर होगा। इसके बाद जनाब कंबर अली खान ने अपने शान व शौकत, अपनी अमीरी को लात मारकर फकीरी की जिंदगी बसर करने लगा। सैयद मीर अनवर शाह सैयद, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी नुमाइंदे और अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के सही पोते और ज़माने के कामिल व आरिफ थे। जनाब कंबर अली खान के वजूद में अनवरी जलवा किया और उसके वजूद को इस तरह साफ किया जैसे एक शहीद का वजूद होता है। इस तरह कंबर अली खान ने हाजी की तरह धोती बांध ली और इसी हाल में नंगे सर और नंगे पांव बादशाह मीर अनवर शाह सैयद के घर आ गया। एक खान का इस अंदाज में आना बहुत मानी हेज है। कहाँ वो ऐश व अशरत, वो बुग़्ज़ निफाक और फिर ऐसी ये फकीरी वाला लिबास। ये तो बादशाह मीर अनवर शाह सैयद की मोहब्बत व हुलूस का नतीजा है। सैयद मीर अनवर शाह सैयद ने अपने एक खिदमतगार को कहा कि बाहर देखो, एक फकीर आया है। जब खिदमतगार ने बाहर देखा तो कोई नहीं था। खिदमतगार अंदर आया, सैयद मीर अनवर शाह सैयद से कहा कोई नहीं। फिर बादशाह मीर अनवर शाह सैयद ने कहा बाहर तनूर में चुप्पा कपड़े से दे दो और उसको मेरे सामने ले आना। तनूर में बैठना भी हिकमत से हाली नहीं। जब जनाब कंबर अली खान तनूर से निकाला गया तो सैयद मीर अनवर शाह सैयद की खिदमत में ले जा रहे थे तो कंबर अली खान का पूरा बदन ऐसा लरज रहा था जैसी कुएं में रस्सी लरसती हो और इन पर वजद हाल तारी हो गई थी। उनकी कैफियत कुछ और ही थी। चेहरे का रंग जर्द, होंठ होश, आंखों में आंसू आते ही सैयद मीर अनवर शाह सैयद के कदमों में सर रखा, क्योंकि पिछले गुनाहों पर नादिम था। सैयद मीर अनवर शाह सैयद ने कंबर अली खान को अपनी दरगाह में माफ किया। जनाब कंबर अली खान फरमाने लगे कि सैयद, मुझे अपनी गुलामी में ले लो और मुझे अपनी मुरीदी में ले लो और मुझ पर किरामात कर दो। सैयद मीर अनवर शाह सैयद ने उसे तसल्ली दी और बैयत और तलकीन का तोहफा दे दिया। अनवरी सोहबत से जनाब कंबर अली खान ने फैज़ लेना शुरू किया। रियाजत व इबादत सैयद मौसूफ के ज़रिए तरबियत शुरू की। ज़िक्र फ़िक्र के गुलिस्तान में मुस्तग़रक़ हो गया। जनाब कंबर अली खान ने जब सैयद मीर अनवर शाह सैयद का दामन थाम लिया तो ये उम्मीद पैदा की कि इंशाअल्लाह मैं हद कमाल तक पहुँच जाऊँगा। चुनांचे इस तरह इजहार किया, बकमाल बवरसम खुदाए पे हुक्म, बकमाल बवरसम खुदाए पे हुक्म,
چی مرید سپ یقین د کامل پیریم۔ سید میر انور شاہ سید کی مریدی میں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بادشاہ میر انوار سید کے رحم و کرم سے میں ایک روز حد کمال تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرا مرشد سید میر انور شاہ سید ایک کامل مرشد ہے۔ جناب قمبر علی خان فرماتے ہیں، کامل پیر پہ زمانے کی میر انوار دے، کامل پیر پہ زمانے کی میر انوار دے، ز قمبر علی زکا دامن گریم۔ جناب قمبر علی خان نے کہا کہ میں نے سید میر انور شاہ سید کا دامن پکڑا تاکہ میں اپنی منزل پاؤں، اسی لیے کہ میرا مرشد سید میر انور شاہ سید کامل مرشد ہے۔ بادشاہ میر انور شاہ سید وہ مقدس ہستی ہے جن کے بارے میں قمبر علی خان نے کہا ہے کامل پیر ہے زمانے میں۔ ہمواڑا عنایت انور شاہ دے، ہمواڑا عنایت انور شاہ دے، چد مدا گل روڑم دزڑ لباغا۔ جناب قمبر علی خان فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ عنایت سید میر انور شاہ سید کی ہے کہ میں عیش و عشرت والی زندگی سے اس خوبصورت زندگی میں آیا۔ مجھ پر یہ عنایت کی گئی کہ میں دل کے باغیچے کے پھولوں کی طرح مدائے مطلب ثنا و صفت خوبصورت کلام میں بیان کرتا ہوں۔ انور شاہ صاحب لفظ لکرما، انور شاہ صاحب لفظ لکرما، قمبر علی ہر دم د شاہ کرم۔ سید میر انور شاہ سید کے رحم و کرم سے کہ مجھ پہ کی، اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کی عطا و مہربانی ہے کہ مجھے سید میر انور شاہ سید جیسا مرشد مل گیا۔ قمبر علی خان بادشاہ میر انوار سید کی محبت میں گویا ہونے لگا اور روز بروز ان پر کشف و الہامی آتے تھے۔ قمبر علی نظر دانور شاہ دے، قمبر علی نظر دانور شاہ دے، مدا گوئے د مرتضی شاہ شجاع۔ انور شاہ صاحب د مہر لدولتا، انور شاہ صاحب د مہر لدولتا، د قمبر علی زڑش بیت الحریم۔ چی قمبر علی د مدح کلام وائی، چی قمبر علی د مدح کلام وائی، عنایت یہ پزر شوے د انوار دے۔ انور شاہ صاحب لفظ لکرما، انور شاہ صاحب لفظ لکرما، د قمبر علی پہ فکر احترام دے۔ ہر مسلمان دن میں بار بار قرآن مجید کے ان آیاتوں کا ورد کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جناب قمبر علی خان فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر انوری کیفیت طاری ہو گئی تو میں نے صراط مستقیم جو کہ نور و سر ہے پھر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو منور پیدا کیا ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے زمین پر چہل و پہل قائم ہے اور اس کے ذریعے ہر بحر و شجر اور ہر زندگی قائم ہے۔ جناب قمبر علی خان نے سید میر انور شاہ سید کے چہرے کو سورج کی تشبیہ دی اور مانوی نتائج کے مطابق اس طرح ارشاد کیا ہے، چپکانی کے پیدا لالو مرجان کا، چپکانی کے پیدا لالو مرجان کا، صدب کے گوہر چاچ کی دبران کا، لشہنو رنگ رنگ گل نمیان کا، لشہنا رنگ رنگ گل نمیان کا، فرش ازمکے کوہ دشت باغ د بستان کا، انور شاہ دمخ آفتاب لری تاثیر۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے شاہوں سے رنگ رنگ پھول کھلائے اور زمین کا فرش بچھایا، پہاڑ صحرا اور باغ و گلستان پیدا کیے اور سب کو سورج کی روشنی سے منور کیا۔ اس طرح جناب قمبر علی خان نے بھی بادشاہ میر انوار سید کے چہرے کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے، مطلب جس طرح سورج کی کرنوں سے یہ سارا جہان روشن ہے اور ہر چیز پر اس کا اثر ہے، اسی طرح ہم جیسے گناہ گاروں کو راہ راست پر لانے اور منزل مقصود تک پہنچانے میں سید میر انور شاہ سید کے چہرے کی پرتو کا اثر ہے۔ اس کے کرم سے اس علاقے میں دین خدا و رسول پھیل گئی اور عزاداری امام حسین علیہ السلام رائج ہو گئی۔ اور سید میر انور شاہ سید کی بہت سارے کرامات ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خدمات ہے جن کو اگر بیان کرنا چاہے تو ہزاروں کی کتابیں
بڑھ جائیں گے، لیکن سید میر انور شاہ سید کے احسانات ختم نہ ہوں گے۔ جناب قمبر علی خان فرماتے ہیں کہ میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ حمد و ثنا مدح و مناقب میں بیان ہوں اس میں قدرت نہیں رکھتا، اپنے اعضاء و جوارح پر میرا کوئی اختیار نہیں، میں فقط مٹی سے بنا ایک جسد ہوں، میرے وجود میں انوری جلوہ ہے جو ان اسرار و رموز کو بیان کرتا ہوں۔ د قمبر علی د ویلو طاقت نشتا، د قمبر علی د ویلو طاقت نشتا، د ہما وڑا توفیق تے لا انورا، انور شاہ د قمبر پہ جبوائی، انور شاہ د قمبر پہ جبوائی، د قلوب اسرار اداش و من لسانا، د قمبر علی اختیار د انور شاہ دے، د قمبر علی اختیار د انور شاہ دے، د ازل پہ لوح نقش دا مکتوب دے۔ جناب قمبر علی خان فرماتے ہیں کہ سید میر انور شاہ سید نے میرے دل کا آئینہ اس طرح صاف کیا ہے کہ میں ساری کائنات کو اس میں دیکھتا ہوں، سب کچھ میرے لیے واضح اور نمایاں ہے، کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ د قمبر علی د زڑپ آئینہ کے، د قمبر علی د زڑپ آئینہ کے، ہر دم وینی پٹ اسرار د جام لجم، آئینہ د قمبر علی کڑا صافا، آئینہ د قمبر علی کڑا صافا، انور شاہ صاحب تلقین د زر سے کل دے، انور شاہ مکڑا د زر آئینہ صافا، انور شاہ مکڑا د زر آئینہ صافا، کائنات وکیلی دلشی کاپ تر کاپا۔ روح جب بدن میں موجود ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب وجود سے روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ جناب قمبر علی خان کہتے ہیں کہ میرا آئینہ سکندری کی طرح صاف دل پر حاطب نے الہام کیا ہے کہ آپ کے وجود میں انور شاہ کا روح ہے۔ انور شاہ صاحب دی روح قمبر دی جسم، انور شاہ صاحب دی روح قمبر دی جسم، پا قمبر زلد حاطب شوے الہام دے۔ صاحبان دید نے دل کو کعبہ کہا ہے، بلکہ علامہ اقبال جیسی شخصیات نے بھی کہا ہے کہ از ہزارن کعبہ یک دل بہتر اس۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان ہزار کعبوں جن میں بت پڑے ہیں سے وہی ایک دل بہتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہیں بھی نہیں سما سکتا، اگر سما سکتا ہوں تو صرف مومن کے دل میں۔ اسی طرح محمدی جلوے مومنین کی قلوب پر ہوتے ہیں، مقدس ذات جس کی ساری دنیا منتظر ہے۔ جناب قمبر علی خان کہتے ہیں کہ وہ ناز پرور میں نے اپنے دل میں پایا، د قمبر علی لحالہ کا حبر شی، د قمبر علی کا حارہ کا حبر شی، کل مقصودی خدمت انور بیاموند، چی علم یہ د ایودی دن مختاج دے، چی علم یہ د ایودی دن مختاج دے، حق ناز پرور زڑکی انور بیاموند، حق بادشاہ میر انور سے دے۔